یہ مہینہ شعبان المعظم کا شروع ہو چکا ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو خاص طور پر نسبت ہے نبی کریم رؤوف رحیم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، یعنی اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی پاک صاحب دولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں، یعنی نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ہمیں اس ماہ میں کیا کرنا چاہیے۔ یوں تو سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن کچھ ایام خاص ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں خاص ہوتی ہیں، کچھ مہینے خاص ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک یہ ماہ مبارک بھی ہے۔ اس ماہ میں ایک تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض اوقات تو آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے، مطلب یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا۔ اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے تو فرض ہے، چونکہ وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ آپ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے وہ شعبان المعظم ہی میں فرماتے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس ماہ مبارک میں یعنی شعبان المعظم میں کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے سے ہوں، میں صائم لکھا جاؤں۔ تو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، یعنی ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں۔ کہ اس میں ایک وجہ تو یہ ارشاد فرمائی کہ اس میں چونکہ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، یعنی شب برات میں سال بھر کا نامہ اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور آئندہ سال کیا ہونا ہے وہ بھی سب لکھ کر فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک وجہ تو نفلی روزوں کی کثرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے سے ہوں۔ دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چونکہ اس میں زندگی اور موت کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، اسی ماہ میں لکھا جاتا ہے کہ کس کو زندگی ملنی ہے، کس کو موت آنی ہے، یعنی یہ بھی معاملہ شعبان المعظم ہی میں قرار پاتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ارشاد فرمائے حدیث مبارکہ میں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور اگر میرا نام یعنی اس سال ان لوگوں کی فہرست میں ہو کہ جس نے دنیا سے جانا ہے، تو میں اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تیسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی روزوں کی کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی، کیونکہ زیادہ روزے آپ رکھتے اس ماہ میں، کثرت سے روزے رکھتے، بعض وقت پورا پورا ماہ روزہ رکھتے، تو فرمایا کہ اس لیے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا لتعظیم رمضان،
رمضان المبارک کی تعظیم کے واسطے، یعنی عظمتوں برکتوں رحمتوں والا مہینہ جو چلوگر ہونے والا ہوتا ہے، یعنی شعبان کے بعد رمضان المبارک، تو اس کی تعظیم کے لیے، یعنی گویا کہ اس کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔